السلام علیکم، میرا نام ہے سدس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل. میرے ساتھ ہیں وقاص ولانا. ایک ایسی خبر ہمارے سامنے آئی ہے جو میرے خیال سے جو پاکستانی ہیں ان کے ہوش اڑا دے گی. وہ خبر یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب جو بڑے اس وقت خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں نیگیٹو پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، ان کی کچھ مبینہ ٹویٹس سامنے آئی ہیں مائیکل کوگل مین کے حوالے سے. اب ان کے ساتھ جو ٹویٹس سامنے آئی ہیں اس کے اوپر وقاص ولانا جو ہے وہ اپنا تبصرہ بھی پیش کریں گے. وہ ٹویٹس کس طریقے سے مشکوک ہیں اور وہ ٹویٹس پاکستان کی سالمیت کے اوپر کتنا خطرہ جو ہے وہ لا سکتی ہیں، یہ چیزیں. وقاص بھائی، یہ جو رؤوف حسن صاحب کی ٹویٹ سامنے آئی ہیں، آئی ایم ایف کو یہ کہنا کہ قرضہ نہیں دینا پاکستان کو، اور خاص طور پہ 8 فروری کے حوالے سے نیریٹو بلڈ کرنا، اور یہ خطرناک چیزیں. سر یہ رؤوف حسن صاحب کیا چیزیں، یہ تو رکنے کا نام نہیں لے رہے. پہلے تو میں آپ کو بتا دوں، آپ نے کہا کہ بڑی خبر آ گئی ہے. بڑی خبر یا بہت اچنبے کی بات تب ہوتی ہے کہ بندہ محب وطن ہو اور وہ کوئی غداری کر جائے. بالکل. جب بندہ ہو ہی غدار، جب بندہ پہلے ہی ایکسپوز ہو تو مزید انکشافات ہوں گے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے ہی ننگا ہو چکا ہے، جہاں تھوڑا بہت کوئی کپڑا تھا وہ مزید ننگا ہوتا جا رہا ہے، اور فرق نہیں پڑنا. وہ تقدیر ان کی ایسی لکھی تھی. اور بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اصل میں 2 چیزیں آئی ہیں. ایک تو ان کے جو میسیجز ہیں مبینہ، ان میسیجز کے اندر مائیکل کوگل مین ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں بہت آپ کی بہت لوگوں کی فالوئنگ دیکھ رہا ہوں سڑکوں کے اوپر، آپ کی اور ووٹرز بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں. مطلب انگلش میں اس نے لکھا ہوا ہے 57 لاکھ اسٹوڈنٹ والی فالوئنگ نہیں، وہ شاید وہ کہہ رہے تھے. اور انہوں نے کہا کہ آپ الیکشن جیت جائیں گے. جی. ابھی 8 فروری آیا نہیں، الیکشن ہوئے نہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں، رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں، جو کہ بھارتی ڈیفنس اتاشی کے ساتھ رابطے میں ہے، جو کہ بھارتی صحافی کو بھی کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی کر رہے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں بھائی جان 8 فروری آیا نہیں، الیکشن ہوئے نہیں، اور کہہ رہے ہیں ٹیمپرنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، گیم شروع ہو چکی ہے، ٹیمپرنگ سٹارٹ ہو چکی ہے. اس کے بعد وہ ٹویٹس کرتا ہے 8 فروری سے لے کر 22 فروری تک. مائیکل کوگل مین، وہ ہمارا کیا لگتا ہے، بالکل وہ ہمارا کیا لگتا ہے، وہ ان کا مائٹ بھی، آئی ڈونٹ نو، یہ ہوتی ہے امریکی سازش. سنے تو نہیں، مجھے نہیں پتا یار، مجھے نہیں پتا امریکی سازش. ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن ہو سکتے ہیں امریکہ کے ساتھ، ہم یہ نہیں کہتے کہ امریکہ انوالو کرتا ہر معاملے میں، نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے یار. ہم ایک پارٹی کو کہہ سکتے ہیں، ایک پارٹی ایک بندے کو اس سے پوچھ رہا ہے کہ میں آپ کی بہت پارٹی کی ہوا دیکھ رہا ہوں تو کیا ہوگا. تو یہ اسے کہہ رہا ہے کہ ٹیمپرنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور وہ اس کے ٹویٹس کرتا ہے. وہ ٹویٹس یہ کرتا ہے کہ 8 فروری سے 22 فروری تک کے آپ کے ساتھ چھیڑخانی ہو چکی ہے. یعنی جو یہ اس کو فیڈ چیزیں کر رہا ہے وہی وہ ٹویٹس کر رہا ہے. پی ایم ایل این نے وکٹری ڈکلیئر کر دی ہے، یہ بھی اس کا ایک ٹویٹ ہے. اس کے بعد وہ اس کو پوچھتا ہے، رؤوف حسن کو صحافی پوچھتا ہے کہ کیا آپ آئی ایم ایف کو دوبارہ خط لکھیں گے. ہم سن رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ آپ خط لکھیں گے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف قرضہ نہ دے. ٹھیک ہے، اور بھائی جان میری بات سنیں، یہ تو سیدھی سی بات ڈکلیئر ہے. آپ کو پتہ ہے شوکت ترین کا، اس کی آڈیو لیک ہوئی تھی. بالکل. وہ کیا کہہ رہا تھا، کوشش کرو کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو، قرضہ نہ ملے. وہ جو وزیر خزانہ کے پی کے تھا، اس کے ساتھ چیٹ جو آڈیو لیک تھی وہ ہوئی تھی نا. تو بھائی جان آپ جو کہہ رہے تھے نا بہت بڑی خبر ہے، یہ ہو گیا، میرے لیے بڑی خبر نہیں ہے. میرے لیے ٹریٹرز ہیں جو غدار ہیں. میں کہوں کہ یار دیکھو نا، ایک برا آدمی ہے اس کی ایک اور برائی سامنے آ گئی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. ایک غدار ہے اس کی ایک اور غداری سامنے آ گئی. ان کو شرم نہیں آتی. یہ بلا کیا چاہتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ نون لیگ کے دور میں پاکستان کا سری لنکا والا حال ہو. وہ اللہ کے کرم سے نہیں ہوا. ایس آئی ایف سی بن گیا، پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا. پاکستان کی حکومت کے اوپر آپ لاکھ سوال اٹھائیں، لیکن پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے اس وقت پاکستان کو سنبھالا، اس کی نیا اس وقت کنارے پہ لگایا. اور اب آپ حکومتوں کا کام ہے آگے لے کر جائیں. یہ اس صحافی کو یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، اور اس میں کون شامل ہے، کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف. ہاں تو اسٹیبلشمنٹ کون ہے؟ آرمی، فوج. بالکل، فوج کے اوپر حملے پہلے شروع ہو چکے تھے. فوج نے کی ہے ٹیمپرنگ؟ بالکل نہیں کی. تو کوئی ثبوت نہیں. دیکھیں میری بات سنیں، عدالتوں الیکشن کے اوپر دھاندلی کا الزام سب لگاتے ہیں. ثابت کس نے کرنا ہے ہمارے ملک میں؟ عدالتوں نے کر رہا ہے نا. عدالت، اچھا عدالتوں کے بارے میں ایک سو کالڈ توہین عدالت نہ لگ جائے، لیکن عدالتیں کہتے ہیں کہ عدالتیں ان کی فیور میں فیصلے کرتی ہیں، تو چلے جائیں عدالتیں. یار عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟
میری بات سنیں اسد بھائی, میرا پوائنٹ بڑا کلیئر ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ گھر کی لڑائی کو گھر میں رکھنا چاہیے. بالکل. پاکستان کی انٹرنیشنل بدنامی کے اوپر یہودی ایجنٹ, صہیونی ایجنٹ, پی ٹی آئی کا ٹولہ بڑا خوش ہوتا ہے. سر عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, اصل میں لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ آپ کو بیوقوف کس طرح بناتے ہیں. خود ملے ہوتے ہیں بیرونی طاقتوں سے, اور جب خود کی حکومت جاتی ہے تو الزام لگاتے ہیں بیرونی طاقتوں نے گورنمنٹ کی ہے. جب یہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو. یہ بات بڑی اہم کرنے لگا ہوں. جب پاکستان کامیاب ہوتا ہے, پی ٹی آئی خون کے آنسو روتا ہے, جنگ ہوتی ہے. اور جب پاکستان بدنام ہوتا ہے, پی ٹی آئی خوشی کے آنسو نکالتے ہیں, اور اس میں پیش ہوتی ہے. جب پاکستان کی انٹرنیشنل بدنامی ہوتی ہے یا یہ کرواتے ہیں, اس پر یہ خوش ہوتے ہیں. میرا پوائنٹ یہ تھا کہ رؤوف حسن صاحب, آپ کو یاد ہے نا, معذرت, پارڈن مائی ورڈز, ہجڑوں نے مارا تھا. مجھے لگتا ہے مار آپ کو صحیح پڑی نہیں ہے, آپ کا دماغ سیٹ ہونے والا ہے. اور خدا کا خوف کریں. آپ کس طرح یار, آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یار. آپ انٹرنیشنل لوگوں کو پاکستان کے بارے میں اس طرح کہیں گے کہ وہ پروپیگنڈا کریں. آپ پیڈ کمپین چلاتے ہیں, وہ بھی ہمیں پتہ ہے. 130 آرٹیکل لکھاتے ہیں, وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اب آپ اپنے لنکس یوز کر کے بھارت میں اتاشی کے ساتھ رابطہ کر کے اسے کہیں گے کہ پاکستان جو ہے یہاں پر اناؤنسڈ مارشل لا لگا ہوا ہے, انوالومنٹ کریں یہاں پر. انٹرنیشنل لوگوں کو ان کو کہیں گے ٹویٹس کریں پاکستان میں. ہم ہیں تو پاکستان سوئٹزرلینڈ ہے, ہم نہیں ہے تو پاکستان مر گیا ہے. اور حالت یہ ہے کہ سر ابھی معافیا مانگتے پھر رہے ہیں, این آر او مانگتے پھر رہے ہیں ابھی گورنمنٹ سے کہ ہم این آر او دو, معاملات چیزیں کرو ہمارے, ہمیں معاف کر دو. ابھی حالت ان کی ہو گئی ہے, کیا ان کو معاف کرنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں معذرت کے ساتھ, اب ویسے میں نا بڑا فلنتھراپسٹ ٹائپ آدمی ہوں, میں بڑا سافٹ آدمی ہوں, فرینکلی اسپیکنگ. الفاظ اونچ نیچ ہو جاتے ہیں, مگر میں کہتا ہوں ان کو نا, پی ٹی آئی والوں کو نا ابھی مار صحیح پڑی نہیں ہے. پڑھنی چاہیے. مار صحیح پڑی نہیں ہے. بچہ ہوتا ہے اسکول میں, ٹھیک ہے, اس کو ٹیچر مار نہیں پیار والا نعرہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جب تک ایک لگاتی نہیں ہے نا, وہ سیدھا نہیں ہوتا. یہ بچے ہیں, ان کی نا نیپیاں پیمپر ہوتے رہے ہیں, ان کی نیپیاں چینج ہوتی رہی ہیں, بگڑے ہوئے بچے ہیں یہ نا, یہ تھوڑے نا بگڑ گئے ہیں. وہ اپنے نا وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ابو وہی ابو ہیں جو پہلے نیپیاں چینج کرتے تھے. نہیں بھائی, سب چینج ہو گیا. اب آپ کو ہوش آ جانی چاہیے. جو ملک کے خلاف غداری کا کانٹینٹ یا غداری کرو گے اس صورت میں, وہ ہم بھی ایکسپوز کریں گے, وہ ملک کا ہر شہری ایکسپوز کرے گا, اور جو یہ کرے گا رؤوف حسن سمیت سارا پی ٹی آئی کا ٹولہ, ہم اور آپ مل کر اس پر کیا بھیجیں گے؟ اللہ کی لعنت. چاہے ڈیجیٹل ٹیررزم ہو, چاہے وہ زمینی دہشت گردی ہو, زیرو ٹالرنس میرے خیال سے. گھر کا مسئلہ ہے, گھر میں رکھو, گھر میں رکھو. چھیڑ چھاڑ ہو رہی تھی, عدالت میں چیلنج کرنا تھا, کرو. یہ کوگل مین کون ہے, یہ ڈیفینس اتاشی کون ہے, یہ بھارتی صحافی کون ہے, کیا لگتا ہے آپ کا؟ کیوں بتا رہے ہو اسے, کیوں کہہ رہے ہو کمپین چلائے, کیوں کہہ رہے ہو اس کے اوپر پروگرام کرے, کیوں کرے بھائی؟ اس کی وہ تو آگے کر رہے ہیں اور تم اور اسے کہہ رہے ہو, تو تم کون ہو, وطن دوست ہو یا وطن دشمن ہو؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے ہمارے ساتھ وقاص ولانا. بڑی امپورٹنٹ خبر تھی, اس پہ بات کرنا بڑا ضروری تھا. ہمارے چینل کو سبسکرائب, لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ آپ کا. یہ میری طرف سے میسج ہے. تھینک یو سو مچ.